قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تقریباً 1.5 یا پونے 2 مہینے کے طویل وقفے کے بعد آج سے پھر ہمارا درس بلوغ المرام میں اور القواعد المثلیٰ میں شروع ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کی وجہ سے یہ درس روک دیا گیا تھا، اب جب کہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور توفیق سے اور اس کی نعمت سے ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں اور عید کا شکرانہ بھی ہم نے ادا کر لیا ہے، تو پھر اب آج سے ہمارا درس شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اور اس سے مدد چاہتے ہوئے ہم درس شروع کرتے ہیں۔ باب شروط الصلاۃ۔ ہم نے اس سے قبل اذان اور اقامت کے مسائل پڑھے ہیں۔ جو باب اس وقت ہمارے سامنے ہے نماز کی شرطوں کا بیان ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں شروط شرط کی جمع ہے اور اس کی جمع شرائط بھی آتی ہے۔ بول چال میں ہم لوگ بولتے تھے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان شرائط طے ہو جانی چاہیے یا شروط طے ہو جانی چاہیے، تو شروط اور شرائط دونوں شرط کی جمع ہے۔ شرط لغت میں علامت کے معنی میں علامت، اور ایک لفظ اسی طریقہ سے آتا ہے شرط، را کے فتحے کے ساتھ شرط، اس کی جمع شرائط نہیں بلکہ اشراط آتی ہے۔ اس کے معنی بھی لغوی علامت کے ہی ہے۔ قیامت کے تعلق سے قرآن میں ہے فقط جاء اشراطها، قیامت کی علامتیں آ گئی۔ تو اشراط معنی علامات، علامات قیامت۔ اس کا واحد، اشراط کا واحد شرط را کے فتحے کے ساتھ، اور شرط کی جمع شروط اور شرائط۔ شرط کس کو کہتے ہیں؟ نماز کی شرطوں کا بیان ہے، تو پہلے شرط کا مطلب سمجھیں۔ تو شرط کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے وجود کے لیے یا کسی بھی چیز کا وجود جس شے پر موقوف ہو اور اس شے کے نہ ہونے کی وجہ سے شے نہ پائی جائے، اس کو شرط کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا وجود جس چیز کے وجود پر موقوف ہو اور نہ ہونے کی صورت میں، عدم کی صورت میں، عدم الشیء لازم آئے۔ کسی بھی شے کے وجود کے لیے جس چیز کا وجود لازمی ہو اور عدم کی صورت میں عدم الشیء لازم آئے، اس کو شرط کہتے ہیں۔ لیکن شرط کے وجود سے مشروط کا وجود لازم نہیں آتا۔ لیکن یہ بات ہے کہ اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط نہیں پایا جائے گا۔ عدم کی صورت میں مشروط نہیں پایا جائے گا، لیکن شرط پائی جانے کی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ مشروط پایا جائے۔ مثال کے طور پر یہ طہارت ہی کو لیے وضو نماز کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں شرط، قبلہ کی طرف استقبال کرنا شرط، ستر پوشی شرط۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم مہدی سے ہمارے پاس طہارت نہیں ہے تو نماز کا وجود لازم نہیں ہوگا، نماز جائز نہیں ہوگی۔ تو جس چیز کا وجود جس چیز پہ لازم ہو، جس چیز کے وجود پر کوئی چیز کا وجود لازم ہو، نماز کا وجود طہارت کے وجود پر موقوف ہے، اور اگر طہارت نہ ہو تو نماز نہیں پائی جائے گی۔ تو یہ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر طہارت پائی جائے تو نماز بھی پائی جائے۔ اس وقت اگر ہم پاک ہیں تو کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ ضروری نہیں کہ جب طہارت پائی جائے نماز بھی پائی جائے۔ یا مان لیجیے کہ طہارت تو ہے، نماز کے لیے بھی ہم ہیں، لیکن قبلے سے انحراف ہے تو نماز نہیں ہوگی۔
تو خلاصہ یہ کہ کسی بھی شے کا وجود جس کے وجود پر موقوف ہو اور عدم کی صورت میں عدم لازم آئے اور وجود کی صورت میں وجود لازم نہ آئے، وہ شرط ہے۔ جیسے طہارت نماز کے لیے شرط ہے، نماز کا وجود موقوف ہے وضو کے وجود پر، اور اگر وضو موجود نہیں ہے، طہارت موجود نہیں ہے، طہارت ہم کو حاصل نہیں ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن طہارت کے وجود سے یعنی شرط کے وجود سے مشروط کا پایا جانا لازم نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم پاک ہوں تو ہم نماز ہی پڑھیں، یا پاک ہو تو نماز ہماری صحیح ہوگی، ہو سکتا ہے کہ دوسری شرطوں کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو کسی بھی چیز کا وجود جس شے کے اوپر موقوف ہوتا ہے کہ اس کے بغیر وہ شے پائی نہیں جا سکتی ہے، وہی شرط۔ اچھا، یہ اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہوتی ہے رکن۔ جیسے نماز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ قیام رکن ہے، رکوع رکن ہے، سجدہ رکن ہے، تحیات رکن ہے۔ تو رکن بھی وہی ہے کہ جس کے نہ پائے جانے سے شے نہ پائی جائے۔ اگر قیام نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی، رکوع نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ رکن صلاۃ ہے، اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ تو جس کے نہ پائے جانے سے عبادت نہ پائی جائے۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ شرط شے سے باہر ہوتی ہے، شے کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے، اور رکن شے کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے قیام، سورہ فاتحہ، رکوع، سجدہ، تحیات، یہ سب نماز کا پارٹ ہے، حصہ ہے۔ لیکن وضو شرط ہے کیونکہ نماز سے باہر ہے۔ قبلہ کا استقبال نماز میں آنے سے پہلے کرنا پڑے گا۔ ستر پوشی نماز سے پہلے کرنی پڑے گی۔ نجاستوں سے اجتناب پہلے کرنا ہوگا۔ تو جو چیزیں شرط ہوتی ہے وہ عبادت سے الگ ہوتی ہے۔ لیکن جو رکن ہوتا ہے جس کے بغیر کوئی چیز نہ پائی جائے، اس کا تعلق صلب عبادت سے ہوتا ہے، وہ داخل عبادت سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس فرق کو جب آپ نے سمجھ لیا تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں حدیث ذکر کی اس باب کے اندر، ان میں 4 شرطوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ ایک تو طہارت کی شرط، یہ کمپلسری ہے۔ اسی طریقہ سے ستر العورہ، ستر پوشی، شرمگاہ کی ستر پوشی، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طریقہ سے استقبال قبلہ، اور چوتھی چیز ہے نجاستوں سے اجتناب۔ اس کے بعد کچھ انہوں نے مبطلات صلاۃ کا بھی ذکر کیا ہے، آخر میں کچھ حدیثیں لائے ہیں کہ جو نماز کو ہمارے باطل کر دیتی ہے۔ تو بہرحال کتاب الصلاۃ، اور اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا تھا اذان کا۔ اذان کا کیا تعلق ہے؟ اگر پوچھا جائے کہ اذان کیا ہے بھائی، تو اذان نماز کے وجوب کا سبب ہے۔ وقت کا کتاب باب الاوقات لائے تھے، اوقات الصلاۃ۔ تو اوقات جو ہے، اوقات کا جو ذکر کیا، یہ اوقات نماز کے وجوب کا سبب ہے۔ جب وقت داخل ہوگا نماز واجب ہوگی، اور نماز کی ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ نماز کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی قبل الوقت، تو وقت آ جانا، وقت کا داخل ہو جانا، یہ نماز کو واجب کرتا ہے اور نماز کی ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ وجوب صلاۃ کا سبب اور ادائیگی نماز کے لیے شرط، اور اس کے لیے ہم وقت کے خبر دینے کے لیے اذان دیا کرتے ہیں۔ تو ترتیب بہت اچھی ہے کہ کتاب صلاۃ ذکر کیا، اس کے بعد اوقات صلاۃ کا ذکر کیا جو کہ نماز کے وجوب کا سبب ہے اور نماز کی ادائیگی کے لیے شرط ہے، اور اوقات نماز سے باخبر کرنے کے لیے اذان کا ذکر کیا۔ اب یہاں سے باقاعدہ شروط صلاۃ کا ذکر کیا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر 4 طرح کی حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ طہارت کے تعلق سے، ستر پوشی کے تعلق سے، استقبال قبلہ کے تعلق سے، اور نجاستوں سے اجتناب کرنے کے تعلق سے۔ اور آخر میں کچھ حدیثیں وہ ذکر ایسی ہے جن کا تعلق ان اشیاء سے ہے جو نماز کو باطل کرنے والی ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو جب آپ کے سامنے آ گئی اور آپ نے شرط کا معنی سمجھا کہ کسی بھی شے کا وجود جس کے وجود پر موقوف ہو اور عدم کی صورت میں عدم الشے لازم آئے، لیکن شرط کے وجود پر مشروط کا وجود لازم نہیں ہو۔ جب شرط پائی جائے مشروط پائی جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مشروط پائے جانے کے لیے شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ مشروط کے پائے جانے کے لیے، کسی شے کے پائے جانے کے لیے شرط کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن شرط اگر موجود ہو تو ضروری نہیں کہ مشروط پائی جائے۔ جب وضو ہم کریں ضروری نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ بغیر طہارت کی نماز نہیں ہوگی۔ طہارت موجود ہوگی، طہارت حاصل ہوگی
تبھی ہم نماز پڑھیں گے، طہارت کے بغیر نماز نہیں۔ دیکھیے حدیث، پہلی حدیث ہے اس باب میں، وعن علی بن طلق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسع احدکم فی الصلاة فلینصرف ولیتوضأ ولیعید الصلاة رواہ الخمسہ وصححہ ابن حبان۔ ایک حدیث اور پڑھتے ہیں جو پہلی حدیث سے بظاہر ٹکرا رہی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصابہ قیء او رعاف او مزی فلینصرف فلیتوضأ ثم لیبنی علی صلاته وهو فی ذلک لا یتکلم رواہ ابن ماجہ وضعفہ احمد۔ یہ جو عائشہ کی روایت ہے جس کو امام احمد نے ضعیف کہا ہے، یہ ہم اس کو حدیث نمبر 74 کے تحت نواقض الوضو کے باب میں پڑھ چکے ہیں۔ حدیث دیکھیے، پہلی حدیث جو اس باب کی ہے وہ علی ابن طلق رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اختلاف ہے کہ یہ صحابی ہے کہ تابعی ہے، لیکن انشاءاللہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ صحابی ہے۔ بنو حنیفہ کے تھے، جس قبیلے کا مسیلمہ کذاب مدعی نبوت کذاب تھا، یمامی تھے، یمامہ کے رہنے والے۔ علی ابن طلق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فسع احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں کا کوئی نماز میں فسو کرے، یعنی جب تم میں سے کسی بھی شخص سے نماز میں اس کے دبر سے ریا خارج ہو، فلینصرف، تو وہ نماز سے پلٹے، نماز توڑے، ولیتوضأ، اور وضو کرے، ولیعید الصلاۃ، اور نماز کو پلٹائے، اثر نو نماز پڑھے، پڑھی ہوئی نماز باطل ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ اگر تحیات کے اندر بیٹھا ہوا 4 رکعت پڑھ چکا ہے امام کے ساتھ، اور تحیات کے اندر یا سلام سے قبل، امام کے سلام پھیرنے سے قبل اگر اس کی ریا خارج ہو گئی تو نماز اس کی باطل ہو گئی، وضو بھی باطل ہوا اور نماز بھی باطل ہو گئی۔ اب وہ جائے وضو کرے اور پھر سے پوری نماز پلٹائے۔ حدیث کا مفاد اور خلاصہ یہی ہوا۔ علی ابن طلق رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کسی سے نماز میں ریا خارج ہو تو وہ پلٹے، فلینصرف امر کا صیغہ ہے، ولیتوضأ، اور وضو کرے، یہ بھی امر ہے، لام امر ہے۔ واو چونکہ واو مفتوحہ پہلے آیا ہے، فا مفتوحہ پہلے آیا ہے، اسی لیے لام ساکن ہوتا ہے۔ فلینصرف ولیتوضأ ولیعید الصلاۃ، اور نماز پلٹائے، پڑھی ہوئی نماز باطل ہو جائے گی۔ رواہ الخمسہ، خمسہ نے روایت کیا، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا۔ خمسہ سے مراد امام احمد نے اور سنن اربعہ کے مؤلفین نے، امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ ان کی جو سنن ہے یہ سنن اربعہ، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، یہ سنن اربعہ ہے، اور یہ مسند احمد ملا کر کے الخمسہ ہے۔ تو رواہ الخمسہ، اس کو خمسہ نے روایت کیا، لیکن شاید یہ تھوڑا وہم لگتا ہے کیونکہ یہ حدیث علی ابن طلق کی ابن ماجہ میں نہیں ہے، تو اس لیے مسند احمد میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں اور نسائی میں۔ وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اور اس کے اوپر کوئی ریمارک حافظ ابن حجر نے نہیں کیا ہے، اس لیے ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، اور مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میلان اسی طرف ہے کہ حدیث قابل اعتبار ہے، قابل حجت ہے۔ گویا کہ ریا اگر اثناء صلاۃ قبل السلام خارج ہو جاتی ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، وضو بھی باطل، نماز بھی باطل، اور نماز اثر نو دوبارہ پلٹانی پڑے گی۔ پڑھی ہوئی نمازیں معتبر نہیں ہوں گی۔ لیکن اس کے برخلاف دیکھیے یہ حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کو ہم نواقض الوضو میں حدیث نمبر 74 کے تحت پڑھ چکے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابہ قیء او رعاف، جس کو قے پہنچے، یعنی جس کو قے آئے، پیٹ سے جو دانا پانی کھانا اور پانی جو منہ کے راستے سے نکلتا ہے، اور رعاف، یا ناک سے خون ٹپکے، او مزین، یا مزی نکلے، جو رقیق پتلا پانی ہوتا ہے، سفید مادہ، جو مداعبت کے وقت، ہنسی مذاق کے وقت، شہوانی گفتگو یا شہوانی حرکات کرنے کے وقت جو مزی نکلتی ہے، تو کہا گیا کہ فلینصرف، اگر نماز میں ایسی کیفیت ہو جائے، کوئی بھی کیفیت، قے آ جائے، یا ناک سے خون ٹپکنے لگے، یا کسی کی مزی خارج ہو جائے، فلینصرف، تو نماز سے پلٹے۔ مزی
ناقض الوضو ہے، یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. لیکن قے اور رعاف کے سلسلے میں اختلاف ہے. جمہور نے کہا کہ قے اور رعاف سے وضو نہیں ٹوٹتا. بعض اہل علم نے حنفیہ وغیرہ کے یہاں وضو ٹوٹتا ہے، لیکن مزی سے وضو بالاتفاق ٹوٹتا ہے. بہرحال اس حدیث میں یہ کہ فل ینصرف، وہ پلٹے، جس کو قے آئے یا رعاف آئے، نکسیر ہو یا نکسیر پھوٹے یا مزی نکلے، وہ نماز سے پلٹے. فل یتوضا، اور وضو کرے. ثم لیبنی علی صلاتہ، ثم لیبنی علی صلاتہ، پھر اپنی نماز پر بنا ڈالے، یعنی پڑھی ہوئی نمازوں کے بعد جتنی رکعتیں چھٹی ہوئی ہیں صرف ان کی تکمیل کرے. یعنی پڑھی ہوئی نمازوں کا اعتبار ہوگا، جہاں سے چھوڑا ہے اس نے وہی سے اس کو مکمل کرے. بنا علی الصلاۃ کا مطلب یہی ہے کہ پڑھی ہوئی نمازوں کا اعتبار ہوگا، اور جتنی رکعت چھوٹ گئی تھی جہاں سے ریا خارج ہوئی ہے اس کی، تو نماز سے نکل لے، اور پھر وضو کی تجدید کے بعد نماز میں شامل ہونے کے درمیان اگر اس نے کہا معلوم یتکلم وہو فی ذلک لا یتکلم، اس درمیان میں اگر اس نے کسی سے بات نہیں کی تو پڑھی ہوئی نمازوں کا اعتبار ہوگا. مثال کے طور پر 2 رکعت پڑھ چکا تھا، وہ تحیات میں بیٹھا تھا کہ ریا خارج ہوئی، تو جائے چھپکے سے وضو کر کے آئے اور پھر تحیات سے وہ نماز شروع کرے، اس کی 2 رکعت پڑھی ہوئی معتبر مانی جائے گی. یہ حدیث ہے عائشہ ہے. کہتے ہیں کہ ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، صرف ابن ماجہ نے، اور یہ کتاب، یہ حدیث کہیں اور نہیں. یہ گویا کہ سنن ابن ماجہ کے تفردات میں سے ہے. یہ حدیث صحیحین تو صحیحین، مسند احمد میں بھی نہیں اور سنن اربعہ میں بھی نہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور ہم نے ضعف کی وجہ بتائی تھی کہ اس کی سند میں اسماعیل بن عیاش نام کا راوی ہے، جس نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ابن جریج سے، اور اس کی روایت حجازی روات سے ضعیف ہوتی ہے، تو اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے. اوپر والی جو حدیث جس پر جمہور علماء عمل پیرا ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی ریا خارج ہونے سے یا ناقض وضو پائے جانے کی وجہ سے، اس حدیث کو اگرچہ ابن حبان نے صحیح کہا ہے اور امام ترمذی نے حسن کہا ہے، اور اسی تحسین یا تصحیح کی طرف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا میلان سمجھ میں آتا ہے، جیسا کہ انہوں نے کوئی ریمارک نہیں کیا. لیکن اس کی سند میں بھی ایک شخص ہے، مسلم بن سلام نام کا شخص، اس کے اندر کلام ہے. اس کو ابن حبان نے ثقہ کہا ہے، باقی اور لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے. بہرحال جب ہم کمپیئر کریں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ علی ابن طلق کی جو روایت ہے وہ حضرت عائشہ کی روایت کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے، اس لیے کہ ابن ماجہ کی یہ روایت جو حضرت عائشہ سے ہے وہ بھی اتفاق محدثین ضعیف ہے، جبکہ علی ابن طلق والی جو روایت ہے اس کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے. اور جو راوی متکلم فی ہے مسلم بن سلام، اس کو بعض علماء نے ثقہ کہا ہے اور بعض نے اس پہ کلام کیا ہے. لیکن اسماعیل بن عیاش کی روایت وہ حجازی روات سے بالاتفاق ضعیف ہے، اس لیے وہ روایت قابل ترجیح ہے. دوسری حدیث جو اس باب میں نماز کی لیے طہارت کی شرطیت پدارت کرتی ہے کہ نماز کے صحت کے لیے ضروری ہے کہ طہارت ہو، بہت سی حدیثیں ہیں جس میں صحیحین میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، لا تقبل صلاۃ من احدث، لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضا. اور ایک روایت میں ہے لا تقبل صلاۃ احدکم، لا تقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیحین میں ہے کہ کسی بھی شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی جس نے حدث کیا ہو، یعنی محدث کی نماز جس سے حدث خارج ہو گیا ہو، ریا خارج ہو گئی ہو، یا کوئی دوسرا ناقض پایا گیا ہو، اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. یا تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کی جاتی جب وہ محدث ہو جائے، جب حدث ہو جائے، یہاں تک کہ وضو کر لے. معلوم یہ ہوا کہ محدث کی نماز مقبول نہیں ہوتی. اب وہ محدث چاہے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنے کے بعد حدث ہو جائے یا نماز کے دوران اس کا حدث ہو جائے، یہ عدم قبول جو ہے یہ دونوں کو شامل ہے. لا تقبل صلاۃ، اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے مسلم میں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی بھی نماز بغیر پاکی کے قبول ہی نہیں کی جاتی. تو یہ حدیث بھی اپنے عموم کی وجہ سے دلالت کرتی ہے کہ محدث شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی.
اب یہ لفظ جو ہے دونوں حالت کو شامل ہے. نماز میں داخل ہونے سے پہلے جس کو حدث ہو جائے، وضو کر کے چلا تھا مسجد کے راستے میں، حدث ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے اگر وہ نماز اس حال میں پڑھے گا تو نماز اس کی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے یہ حدیث اس شخص کو بھی شامل ہے جو نماز کے اندر شامل ہوا اور حدث ہو گئی، وہ محدث ہو گیا، تو اب اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ پڑھی ہوئی نماز باطل ہے. تو یہ حدیث اپنے عموم کے اعتبار سے جمہور کے قول کی تائید کرتی ہے کہ نماز پوری کی پوری پلٹانی پڑے گی. اچھا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الوضو کے اندر ذکر کیا ہے اس حدیث کو، جو ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ نے پڑھی، لا تقبل صلاۃ من احدث، محدث کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا یا قبول نہیں کی جاتی یہاں تک کہ وضو کرے. آیت وضو کو ذکر کیا ہے. امام بخاری کی تو عادت ہوتی ہے، عادت ہے کہ کوئی باب یا کتاب چیپٹر قائم کیا تو اس سے ریلیٹڈ اگر قرآن مجید میں کوئی آیت ہے تو اس کو کوٹ کیا، اور اس کے بعد وہ اقوال لاتے ہیں. اگر باب میں کوئی قول ہے صحابی کا، تابعی وغیرہ کا، تو اب پھر اس کے بعد متصل سند سے روایت لے کر آتے ہیں. تو امام بخاری نے کتاب الوضو کے اندر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذکر کی ہے. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ان دونوں حدیثوں میں سے کوئی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی یا ابن عمر کی حدیث ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ حدیث ذکر کیا جو جمہور کی دلیل ہے، جس کے اندر کلام ہے سلام مسلم بن سلام کے تعلق سے، اور ابن ماجہ کی روایت جو حضرت عائشہ کی ہے وہ تو خیر ضعیف ہے ہی. شاید لگتا ایسا ہے کہ جو حدیثیں ہے کہ محدث کی نماز قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ وضو نہ کرے، تو عام ہے اور طلاب العلم اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. لیکن شاید یہ جو روایت ہے ہماری علی ابن طلق والی، وہ عام طلبہ کے لیے چونکہ ظاہر نہیں ہے اور عام طلاب اس کو نہیں سمجھتے یا نہیں جانتے، تو اس لیے ممکن ہے کہ اس حدیث کو انہوں نے ذکر کیا ہو. تو مناسب تو بہتر یہ تھا کہ طہارت کی شرطیت کے لیے جو باب لائے ہیں شروط الصلاۃ، اور اس کے اندر طہارت کی شرط لائے ہیں، اور طہارت شرط ہے، تو ابو ہریرہ کی یا ابن عمر کی حدیث ذکر کی جاتی تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. لیکن شاید یہاں پر جو روایت لائے وہ وہی کہ صاحب جو غیر مشہور حدیث ہے اس کو ذکر کیا ہے. خلاصہ یہ کہ صحیح قول کے مطابق بات یہی ہے کہ صاحب جس کا حدث ہو جائے نماز کے اندر، اس کا وضو اور اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر اثر نو نماز پلٹانی پڑے گی. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر ریا خاری بھی ہوگی تو نماز میں جاری رہتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ پورا کر لیتے ہوں، شاید شرم آتی ہوگی کہ نکلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے جی. لیکن یہ شرم بے مطلب ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ شکل ہو. جیسے ہی حدث حاصل ہو، ظاہری صورت بھی نماز کی نہیں ہونی چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ اس کے ذہن میں کہ یہ اعتبار نہیں ہوگا ہماری نماز کا، میں اپنی نماز کا اعتبار نہیں کروں گا، پھر سے پلٹاؤں گا، لیکن ظاہراً بھی صورتاً بھی بظاہر بھی اس کو نماز میں جاری رہنا، قائم رہنا اور نماز کو مکمل کرنا اس کے لیے حرام ہے. کیونکہ نماز بلا وضو کے یہ نماز کے ساتھ مذاق ہے اور شریعت کے ساتھ ایک طرح کا کھلواڑ ہے. بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص بلا طہارت کے نماز پڑھنے کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر، اور اگر حلال نہیں بھی سمجھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اہل علم نے اس کے کفر میں اختلاف کیا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ صاحب یہ بہت غلیظ کام ہے اور شدید قسم کا محرم ہے. بلکہ یہ اگر اس طرح کا پتہ چلے کہ کوئی شخص بلا طہارت نماز پڑھتا ہے، اگرچہ اس کو حلال نہیں سمجھتا، تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا اسلام کے اندر. تو یہ چیز جو ہے سمجھنی چاہیے. اس لیے کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہے یا بعض خواتین ہوتی ہیں کہ صاحب حیض جاری ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ روزے سے ہوتی ہے جی، حالانکہ وہ ان کا روزہ باطل ہے. ہاں، عام لوگوں سے چھپ کر کے گھر کے اندر تنہائی میں اس کو پانی وانی پی لینا چاہیے، ضرورت کے مطابق اگر کچھ کھانا چاہیں تو وہ کھائیں گی، کیونکہ وہ ان کے لیے روزہ حرام ہے. لیکن ہے کہ صاحب وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، سحری بھی کر رہی ہیں اور دن بھر فاقے سے ہے، روزے سے، جبکہ جان رہی ہے کہ روزہ رکھنا حرام ہے. تو یہ سب دین سے تلاؤ ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا، محدث کا لفظ آیا من احدث، جس نے حدث کیا. اب حدث کے اندر جو بھی چیز ناقض الوضو وہ سب داخل ہے. لیکن جو روایت ہے بخاری شریف میں یا مسلم میں، اس میں ایک حضرموتی یمنی تھا، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ فسا کیا ہے، فسا کا مطلب کیا ہے، فسا کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی نماز میں ہو تو جب تک کہ وہ فسا یا ذرات نہ ہو اس وقت تک وہ باہر نہ نکلے. تو فسا کہتے ہیں بلا صوت کے، بلا آواز کے، ریا کے خروج کو،
اور اگر آواز کے ساتھ اگر ریا خارج ہوتی ہے تو اس کو ذرات کہتے ہیں، ذرات۔ تو اس نے پوچھا کہ مل حدث یا ابا ہریرہ مل حدث، جو کہتے ہیں کہ جب تمہیں کا کوئی محدث و حدث کرے تو وہ پلٹے اور نماز وضو کرے، کیا مطلب ہے اس کا؟ حدث کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا فساؤل او ذرات۔ وہاں بھی ہم نے بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب یہی دو چیزوں، کوئی اور بھی ناقض الوضو چیز ہو سکتی ہے، لیکن عام طریقے سے ریاح کا خروج نماز میں ہوتا ہے اور یہ سہل معاملہ ہے، جبکہ دوسری اور چیزوں کا جو ناقض الوضو یا ناقض الصلاۃ ہے اس کا وجود کم ہوتا ہے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محدث کی تفسیر یہ کی کہ وہ جس کو ریا خارج ہو، چاہے بالصوت ہو یا بلا صوت ہو، علی کل حال۔ تو راجح قول یہی ہے کہ اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹتا ہے تو اس کی پڑھی ہوئی نماز باطل ہوگی اور پھر وہ اثر نو نماز کو پلٹائے گا۔ اگر جماعت چل رہی ہے، چوتھی رکعت میں ملا، تو اب یہ چوتھی جو امام کی رکعت ہے وہ اب اس کی پہلی رکعت ہوگی، اور اگر امام سلام پھیر چکا ہے تو پھر وہ اپنی نماز اکیلے پڑھے گا۔ طہارت ہی کے تعلق سے بات چل رہی ہے، آگے لفظ آ رہا ہے کہ صاحب کپڑا ساتر ہونا چاہیے، ستر العورہ جو بنیادی شرط ہے۔ کہا تھا کہ حدیثیں کئی طرح کی ہے، اس کے اندر ایک دو حدیث ہم نے پڑھی علی ابن طلق کی جو اس سے ہے یہ طہارت سے ہے، اور یہ حدیث جو ہمارے سامنے حضرت عائشہ ہی رضی اللہ عنہ کی، یہ اس کا تعلق ستر العورہ سے ہے، شرمگاہ کے چھپانے سے۔ کہتی ہے وعنہا، حضرت عائشہ سے روایت ہے، امام حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں، وعنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواہ الخمسہ الا النسائی وصححہ ابن خزیمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حائض کی نماز قبول نہیں کرتا مگر خمار کے ساتھ۔ حائض سے مراد بالغہ، کیونکہ حیض اہم علامت ہے بلوغ کی عورت کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسری علامتیں ہیں، جیسے احتلام ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے اگر وہ محتلم ہو جاتے ہیں، احتلام ہو جاتا ہے، بدخوابی ہوتی ہے، تو یہ علامت بلوغ ہے بالاتفاق۔ جس طریقے سے عورت کے لیے حیض بلوغت کی علامت ہے، اسی طریقے سے احتلام، اگر حیض ابھی نہیں کھلا ہے لیکن احتلام ہو گیا، اس کا مطلب کہ عورت بالغہ ہے، اور احتلام بھی نہیں ہوا اور حیض بھی نہیں آیا تو زیر ناف آ جانے چاہیے، وہ بھی نہیں ہے تو 15 سال کی عمر بلوغت کی رکھی گئی ہے۔ بہرحال جب علامات بلوغ ظاہر ہو جائے تو ظاہر ہے کہ آدمی مکلف ہوتا ہے، اب اس پر نماز فرض ہوگی۔ تو عورت کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ عورت کی نماز، بالغ عورت کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا ہے جب تک کہ اس کے سر پر اوڑھنی نہ ہو، سر ڈھکا نہ ہو اس کے بال ڈھکے نہ ہوں۔ گویا کہ اگر کوئی بالغہ عورت سر کھول کے نماز پڑھتی ہے یا سر ڈھکتی ہے لیکن بال کا کچھ حصہ اس کا دوپٹے کے باہر ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ صلاۃ حائض، حیض سے مراد جیسا کہ کہا بالغہ مراد ہے، نہ کہ فی الواقع حیض یا حیض سے گزرنے والی عورت، کیونکہ حیض کی حالت نماز ہی حرام ہے، اور اللہ نے حائضہ کو رخصت بھی دی ہے، نماز ان سے معاف ہے۔ تو حیض سے مراد بالغ ہے، جیسے محتلم سے مراد بالغ ہے۔ غسل الجمعہ ہم نے پڑھا ہے، غسل الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر محتلم پر غسل واجب ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ احتلام ہونے کے بعد غسل واجب ہے، لیکن وہاں محتلم سے مراد بالغ ہے کہ جو بھی شخص بالغ ہو گیا ہے اس پر جمعہ میں آنا فرض ہے، اور جو جمعہ میں آئے گا اس کے لیے غسل واجب ہے راجح قول میں۔ خیر، تو کسی بھی بالغہ عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کے سر پر اوڑھنی نہ ہو اور اس کے بال سر کے ڈھکے نہ ہوں۔ بغیر اوڑھنی کی اگر نماز پڑھے گی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس حدیث کے اندر کلام ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے یا متصل ہے۔ محمد بن سیرین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور کہیں پر محمد بن سیرین نے اس کو روایت کیا ہے صفیہ بنت حارث سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ سے۔ تو حدیث کے اندر اختلاف ہے کہ یہ حدیث متصل ہے کہ مرسل ہے، منقطع ہے۔ اگر ابن سیرین نے حضرت عائشہ سے ڈائریکٹ روایت کیا تو حدیث میں انقطاع ہوگا، کیونکہ ابن سیرین کا، محمد بن سیرین کا لقاء حضرت عائشہ سے نہیں، اور اگر صفیہ بنت حارث سے انہوں نے روایت کی ہے تب حدیث متصل ہوگی۔ گویا کہ حدیث کی اتصال اور ارسال کے تعلق سے
اس حدیث کے سند میں کلام ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ متصل بھی ہے حدیث اور مرسل بھی ہے، بلکہ مرسل روایت جو ہے وہ متصل کی تائید کرتی ہے، لیکن بعض دیگر محققین اہل علم نے کہا ہے کہ مرسل ہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے اس کے اندر اس کا دونوں کئی سندیں آئی ہے، لیکن اس میں قتادہ ہے، اور قتادہ کی روایت کرنے میں جو مرسل روایت کی سند میں سعید بن ابو عروبہ ہے، وہ زیادہ قتادہ سے روایت کرنے میں سب سے ثقہ راوی ہے، تو اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ اس حدیث کا مرسل ہونا زیادہ صحیح ہے۔ بہرحال تھوڑی گفتگو ہے اس حدیث کے متصل اور مرسل ہونے میں، لیکن اگر یہ حدیث مرسل بھی مانی جائے تو اہل علم کے نزدیک اتفاق ہے، اہل علم کا اتفاق ہے، بلکہ علماء نے اجماع نقل کیا ہے کہ کسی بھی بالغ عورت کی نماز بغیر سر ڈھانپے ہوئے جائز نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی۔ اب ایک لفظ ہے، بہت نقطے کی بات ہے یہاں پر، لا يقبل اللہ، اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ قبول نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا دو معنی ہے، ایک تو نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پلٹانی پڑے گی، آدمی بڑی ذمہ نہیں ہوگا، اپنے واجب سے سبکدوش نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، تو ایک یہ معنی ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو معنی ہے کہ نماز صحیح تو ہو گئی، بڑی ذمہ تو ہو گیا، اس نے واجب اور فرض ادا کیا، لیکن نماز مکمل نہیں ہوئی، ثواب سے محرومی ہوئی۔ جیسے حدیث ہم لوگ جانتے ہیں، من اتی عرافا او کاہنا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، کوئی شخص اگر کسی عراف کے پاس جائے جو گمشدہ اشیاء کا پتہ دیتا ہے اٹکل پچو طریقے پر، یا کسی نجومی کے پاس جائے، کہ کاہن کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھے غیبی امور کے تعلق سے، تصدیق کرنا تو بات کی بات ہے، تصدیق کرے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے خارج ہو جائے گا، شریعت سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ کاہن کو گویا کہ عالم الغیب سمجھ رہا ہے۔ لیکن صرف سوال کرتا ہے، مجرد سوال، تصدیق کرنا تو دور کی بات ہے، صرف سوال کیا کسی عراف سے یا کاہن سے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر قبول نہ ہونے کا مطلب ثواب سے محروم ہے، کیونکہ اس نے وہ عمل کیا، وہ زبردست بدعقیدگی ہے اس کے اندر، یا اس کے عمل کی اتنی سنگینی ہے کہ اس کی نماز کے ثواب کو باطل کر رہی ہے۔ لیکن بڑی ذمہ ہو جائے گا، دوبارہ سے نماز اس کو پڑھنی نہیں ہے، فریضہ اس کا ادا ہو گیا، لیکن نماز کے ثواب سے محروم ہوا۔ تو یہ کب ہم سمجھیں گے کہ عدم قبولیت کا مطلب ہے کہ نماز رد کر دی گئی، دوبارہ پڑھنا ہے، اور کب ہم یہ سمجھیں گے کہ نماز صحیح تو ہو گئی، فریضہ تو اس کا ادا ہو گیا، ثواب سے محرومی ہوئی؟ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر شرط کی نفی ہو یا شرط نہ پائی جائے، کسی بھی عبادت کے لیے کوئی چیز شرط ہو اور وہ شرط نہ پائی جائے، یا کوئی رکاوٹ ہو جو اس شے کو صحیح نہیں ہونے دے رہی ہے، اس عبادت کو صحیح نہیں ہونے دے رہی ہے، تو وہاں پر عدم قبول کا مطلب عدم صحت ہے کہ عبادت آپ کی صحیح نہیں ہوگی۔ مثلا کسی کے پاس وضو نہیں ہے، بلا وضو کے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں پر نماز اس کی مقبول نہیں ہوگی، یعنی صحیح نہیں ہوگی، وہ بڑی ذمہ نہیں ہوگا، فریضہ اس کا ادا نہیں ہوگا، دوبارہ سے اس کو اپنا وہ فرض ادا کرنا پڑے گا۔ چلیے صاحب، ایک شخص ہے، وضو تو ہے اس کے پاس، وضو ہے اس کے پاس، لیکن دوسرا معنی ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کے اندر وہ قصداً کسی سے کلام کر لے، جبکہ نماز کے اندر آپس کی گفتگو حرام ہے، تو یہ اگر قصداً کرتا ہے تو یہ ایسی رکاوٹ پائی گئی جو اس کی نماز کو باطل کر دے گی۔ تو اگر شرط نہ پائی جائے یا کوئی رکاوٹ پائی جائے، نماز کے منفی یا منافی کوئی امر پایا جائے، تو نماز غیر مقبول ہے۔ لیکن اس سب سے اگر ہٹ کے کا کوئی چیز ہے، جیسے کسی عراف کے پاس گیا، یا کہا گیا ہے کہ صاحب اگر کوئی شخص کسی کا غلام ہے، وہ بھگوڑا ہے، بھاگ کے چلا گیا ہے، یا اگر کسی شخص نے شراب پی ہے اور جب تک شراب اس کے پیٹ میں ہے، حدیث میں ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو یہاں پر عدم قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا عمل اتنا سنگین ہے، یا اس کے عمل کی سنگینی کو بتانے کے لیے کہا گیا کہ تمہارا عمل اتنا سنگین ہے جو تم کو گنہگار بھی کر رہا ہے اور تم کو تمہاری نماز کے ثواب سے محروم بھی کر رہا ہے۔ تو سمجھا جائے کہ عدم قبولیت کا دو مطلب ہے، یا تو نماز صحیح نہ ہو، عبادت صحیح نہ ہو، یا یہ ہے کہ صحیح تو ہو جائے لیکن ثواب سے محرومی ہو۔ تو جہاں شرط کی نفی ہوگی، شرط نہیں ہوگا، شرط نہ پائی جائے، یا کوئی رکاوٹ پائی جائے، وجود مانع ہو، یا عدم شرط ہو، شرط نہیں پائی گئی اور رکاوٹ پائی گئی، جی شرط فوت ہے اور مانع موجود ہے،
شرط فوت ہے یا معنی موجود ہے تو نماز باطل، اور اگر اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہے جس کی بنیاد پر نماز کو کہا گیا ہے کہ قبول نہیں کی جاتی تو وہاں پر نماز صحیح ہو جائے گی، ثواب سے محرومی ہوگی۔ بہرحال یہاں کہا جا رہا ہے کہ نماز حائضہ کی یعنی بالغہ کی قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنے سر کو نہ ڈھانپے اور اپنے بال کو نہ ڈھانپے۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ بالغہ عورت کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے اگر اس کا سر کھلا ہوا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا حدیث کا کہ غیر بالغہ ہے، اگر بالغ نہیں ہوئی ہے اور اس کا اگر بال کھلا ہوا ہے تو معاملہ اس کے لیے آسان ہے کہ اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ بالغہ کے مقابلے میں ابھی اس کی جو سطر ہے وہ خفیف درجے کی ہے۔ لیکن ادب اور تربیت دینے کے لیے جب سے بچیاں نماز پڑھیں ہمارے یہاں، خاص کر جب 10 سال کی ہو جائے تو ان کو آپ اسی طرح سے حجاب کروائیں، سر چھپا لیں۔ اب چہرے کا کیا معاملہ ہے؟ نماز کے اندر چہرہ کھلا رہے یا چہرہ بھی ڈھکا رہنا چاہیے؟ تو جماہیر امت نے یہی کہا ہے کہ اصل یہ ہے کہ چہرہ نماز کے اندر کھلا ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی اجنبی وہاں ہے یا گزر رہا ہے، جیسے مسجد حرام وغیرہ میں یا مسجد نبوی میں لوگوں کی گزرگاہ ہوتی ہے، بغل میں عورتوں کا مصلی ہوتا ہے، اگر گھیرا ہوا ہے عورتوں کا مصلی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اوپن ہے، صحابہ میں اگر فیلڈ میں نماز پڑھ رہی ہے میدان میں اور مرد حضرات گزر رہے ہیں اور عورتوں پر نظر پڑ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں راجح قول اہل علم کا یہ ہے کہ وہ چہرے کے اوپر بھی اپنا پردہ گرا لیں، چہرے فیس جو ہے اس کو چہرے پر لے آئے۔ راجح قول انشاءاللہ یہی ہے، کیونکہ دیکھنے کے تعلق سے چہرہ پردے میں داخل ہے، اور ظاہر ہے کہ جسم کے دوسرے اعضاء سے انسان اتنے فتنے میں نہیں پڑتا ہے جتنا کہ کسی عورت کے چہرے کو دیکھ کر، اور خاص کر حسین عورت کے چہرے کو دیکھ کر فتنے میں پڑتا ہے۔ لہذا فتنے سے دوری اختیار کرنے کے تعلق سے، دین کی حفاظت کے تعلق سے بھی یہ بات بہتر ہے کہ اس کا چہرہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ تو بلکہ بہتر نہیں، یہ کہیے کہ واجب ہے اہل علم کے راجح قول میں کہ چہرے کا پردہ کرنا ہوگا اجنبی سے۔ لیکن اگر محارم موجود ہے، گھر میں پڑھ رہی ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، یا مسجد کے اس حصے میں پڑھ رہی ہیں جو گھیرا ہوا ہے، مرد حضرات عورتوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، یا باپ بھائی ہے یا شوہر ہے، وہاں اگر نماز پڑھ رہی ہے تو چہرہ کھل کے ہی پڑھے گی۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کہ یہ ہتھیلی کا کیا حکم ہے عورتوں کے تعلق سے۔ تو ہتھیلی کے تعلق سے جمہور اہل علم نے کہا کہ یہ پردے میں داخل نہیں، یعنی یہ وہ پردہ نہیں ہے جس کا چھپانا واجب۔ جی، جیسے بال وہ پردہ ہے جس کا چھپانا واجب۔ ایک تو جو شرمگاہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، عورت کا پورا جسم المرأۃ عورہ، بال بھی اس کا پردہ ہے، جی اس کو چھپانا ہوگا۔ چہرے کے تعلق سے آپ نے سمجھ لیا کہ اجنبی مرد کا اگر گزر ہے تو وہاں چہرہ چھپانا راجح قول میں واجب ہے۔ ہتھیلیوں کے تعلق سے اہل علم نے کہا ہے کہ یہ پردے میں داخل نہیں، اس کا چھپانا واجب نہیں۔ لیکن حنابلہ کا ایک جو ان کے یہاں مفتابع قول ہے، جس کو مذہب کا قول آپ کہہ سکتے ہیں، کسی بھی فقہی مذہب کا قول کا مطلب یہ کہ جو مفتابع قول ہو، جس پر فتویٰ دیا جاتا ہو، وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ نماز میں اپنی ہتھیلی کھولے، اور اسی کو اہل علم نے پسند کیا ہے، خاص کر کے اس وقت جب کہ اجنبی گزر رہے ہوں اور اس کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہوں، اور خاص کر کے جب ہتھیلی میں ہنا وغیرہ ہو، مہندی لگی ہوئی ہو، خوبصورت ہتھیلی ہو، یا اس میں انگوٹھی وغیرہ ہو جس سے ہاتھ خوبصورت دکھتے ہوں، تو ایسے وقت میں ایسی صورت میں وہ اپنے عبا کے اندر ہاتھ کو چھپا لے۔ لیکن اگر نہیں بھی چھپاتی ہے تو انشاءاللہ مسئلہ یہاں اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ چہرے کا مسئلہ اور جتنا کہ بال کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد صرف ایک بات رہ جاتی ہے، پاؤں کا کیا معاملہ ہے۔ پاؤں کا اوپری حصہ جو ہے، اوپری حصہ، یہ بھی جمہور اہل علم کے نزدیک پردے کے اندر داخل ہے، پردے کے اندر داخل ہے۔ حضرت روایت آ رہی ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں بھی کلام ہے اہل علم کا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ عورت کیا ایک درع میں، ایک لمبی قمیص میں، کرتے میں، ایک لمبے کرتے میں اور خمار میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ یعنی کرتے کے نیچے، قمیص کے نیچے کوئی ازار نہ ہو، کوئی سروال نہ ہو، پائجامہ نہ ہو، اور کوئی ازار نہ ہو، صرف وہ لمبا سا کرتا ہے، اور اوڑھنی اگر وہ باندھ کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صاحب اگر عورت ایک درع میں اور ایک خمار میں نماز پڑھتی ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ جو درع ہو سابق ہو، اتنا لمبا ہو، یغطی ظہور قدمیہا، جو عورت کے دونوں قدم کے اوپری حصے کو ڈھانپ رہا ہو، یعنی جب اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہے عورت تو اس کا کپڑا جو ہے وہ زمین کو ٹچ کر رہا ہو۔ اگر اس طرح کا کرتا ہے لمبا تو صرف وہ ایک کرتا اور اوپر سے
ایک ایسی اوڑھنی یا ایک ایسی چادر جس سے اس کے بال چھپ جاتے ہوں، ڈھک جاتے ہوں، نماز اس کی صحیح ہے۔ تو یہ قول ہے جمہور اہل علم کا، شافعیہ کا، حنابلہ کا، مالکیہ کا، کہ صاحب پنڈلی کا اوپری حصہ کھلنا جائز نہیں ہے۔ ام سلمہ کی روایت اذا کان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہ، سنن کی روایت ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ قدم یہ پردہ میں داخل نہیں ہے، اور نماز میں اگر وہ کھلا رہتا ہے، یعنی ٹخنا تک اگر چھپا ہوا ہے اور ٹخنے کے نیچے کا حصہ اگر کھلا ہوا ہے کھڑے ہونے کی پوزیشن میں بھی، تو جائز ہے، جائز ہے۔ اور یہ حنفیہ کا قول ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس کو پسند کیا۔ کہتے ہیں کہ قدم کے ڈھکنے کے تعلق سے جو روایت آئی ہے، اشارہ ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرف، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھی روایت یہاں پر آ رہی ہے، اگر روایت آئے گی پھر یہ حدیث لائے ہے، یہ مزید گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ حدیث آئے گی تو وہاں ہم پڑھیں گے۔ تو عورتوں کے کپڑے کے تعلق سے، سر ڈھانپنے کے تعلق سے، چہرہ کھلا رہے کہ ڈھکا رہے، ہتھیلی کے تعلق سے، کہ اکثر اہل علم نے ہتھیلی کو ضروری قرار نہیں دیا ہے، لیکن حنابلہ کے ہم جو ان کا ظاہر مذہب ہے وہ یہ ہے کہ ہتھیلی بھی چھپے، اور خاص کر کے جب اجنبی مرد کی نظر اس پر ہو اور ہتھیلی میں ہتھیلی ہنائی ہو اور زیور پہنے ہوئی ہو تو پردہ کرنا افضل ہے۔ کپڑے کا باب چل رہا ہے پردے ہی کے تعلق سے، ابھی چل رہا ہے ستر عورت کے تعلق سے۔ تو یہ تو حدیث ہم نے پڑھا کہ عورت جو بالغہ ہے اس کے لیے سر کے بال سے لے کر کے ٹخنے کے نیچے تک کے قدم کے اوپری حصے تک کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اختلاف ہے صرف ہتھیلی کے اندر، اور چہرے کے اندر راجح قول انشاءاللہ یہی ہے کہ اجنبی مردوں سے چہرے کا پردہ واجب ہے۔ مرد حضرات کے لیے کتنا کچھ ضروری ہے کپڑے کے تعلق سے، تو حدیث یہاں آ رہی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له ان كان الثوب واسعا فالتحف به، یعنی فی الصلاة، ولمسلم فخالف بین طرفیہ وان كان ضيقا فاتزر به، متفق علیہ۔ ولہما من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، کسی ضرورت سے رات میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا ان کے خیمہ میں، تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے جسم کے اوپر ایک ہی کپڑا تھا اور میں نے اس کو بدن میں لپیٹ رکھا تھا۔ میں آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، جب آپ سلام آپ نے پھیرا، نماز سے پلٹے، تو پوچھا مسرا یا جابر، یہ رات میں اس وقت آنے کی وجہ؟ تو انہوں نے اپنی حاجت بتائی، ضرورت۔ آپ نے جو کپڑے کی حالت دیکھی، کہا کہ یہ کیا کپڑے کو تم نے لپیٹ رکھا ہے؟ ارے کپڑا اگر تنگ ہو، جو گردن سے لے کر کے پنڈلی تک نہ آئے یا گھٹنے تک نہ آئے، ران وغیرہ نہ چھپے، گردن سے لے کر کے ران وغیرہ تک چھپ جانی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے، اتنا کشادہ کپڑا نہیں ہے، کپڑا تنگ ہے، تولیہ ٹائپ کا ہے، یا ایک شال ہے چھوٹی سی 4-5 ہاتھ کی ہے اور 3 ہاتھ کی چوڑی ہے مثال کے طور پر، تو کہا کہ اس کو کمر میں لپیٹ لو، اس کو کمر میں لپیٹ لو، صرف ازار بنا لو، کیونکہ یہ مغلظ شرمگاہ ہے، اس کو چھپاؤ۔ اور اگر وہ کشادہ ہے فلتحف بھی، تو اس کو ایسے لپیٹو جس میں جیسے کہ کوئی بڑی چادر کو لپیٹتا ہے، لحاف کو لپیٹتا ہے، یہ اسی طریقے سے بلینکٹ وغیرہ کو بدل پہ ڈالتا ہے کہ اس سے اس کا کندھا بھی چھپ جائے اور وہ اس کی رانیں بھی ڈھک جائے، یہاں تک کہ گھٹنا اور گھٹنے کے نیچے تک اس کا وہ آ جائے۔ تو اگر کپڑا اتنا کشادہ لمبا چوڑا ہے تو پھر آدمی ازار کے طریقے سے اس کو باندھ لے، اب پھر اس طریقے سے وہ اوڑھ لے تاکہ دونوں کندھا ڈھک جائے، اور اگر دونوں نہیں ڈھک سکتا تو کم سے کم ایک کندھا ڈھکے۔ حدیث کا مفہوم یہی ہے۔ آگے روایت ہے کہ آپ نے حضرت جابر سے کہا کہ ان کان ثوب واسع، اگر تمہارا کپڑا کشادہ ہو، کپڑے سے مراد چادر، ازار، نہ کہ کرتا، کیونکہ اگر کرتا لمبا ہے تب تو یہ ماشاءاللہ جیسے کہ ہم دیکھیے کرتا پہنے ہوئے ہیں تو ہمارا موڈھا وغیرہ بھی ڈھکا ہوا ہے، آستین بھی ہے، اور یہ کرتا اگر ہمارا یہ گھٹنے تک ہے تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہاں ثوب سے مراد قمیص نہیں ہے، بلکہ ثوب سے مراد چادر یا ازار ہے۔ جی، تو اگر وہ کشادہ ہے تب تو اس کو لپیٹو نماز کے اندر کہ صاحب گردن سے لے کر کے تمہاری ران وغیرہ سب ڈھک جائے۔ اور امام مسلم نے ہے کہ
اسی کو التحاف کے معنی کو بتایا گیا کہ فخالف بین طرفی، دونوں کنارے کو الٹے سمت میں پھیرو. ایسے چادر ڈالا اور چادر کو داہنے کنارے کو بائیں طرف ڈالا، بائیں کو دائیں طرف ڈالا جی. اور وہ کھس کے نہیں، یا چادر کھس کے نہیں، کندھے سے گرے نہیں، پیچھے سے اس کو گرہ لگا دیا، گردن پر گرہ لگا دیا، جیسے مائیں اپنے بچے کو جاڑے میں کپڑا باندھتی ہے. تو یہ ہے خالف بین طرفی، دونوں کنارے کو الٹی سمت میں پھینکو اور پیچھے باندھ دو. اور اگر ازار کپڑا تمہارا ثوب تنگ ہے فتدر وہی، تو صرف کمر میں لپیٹ لو، ازار بنا لو اس کو. متفق علیہ روایت. ولہما، اور صحیحینی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، لا یصلی احدکم، تم میں کا کوئی نماز نہ پڑھے ایک کپڑے میں، درا حالے کہ اس کے کندھے پر لیس علی عاتقہ منہ شیء، اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو. تو ابو ہریرہ کی روایت میں عاتقہ واحد ہے، اور بخاری شریف میں ایک لفظ میں ابو ہریرہ کی روایت میں عاتقی ہے، دونوں کندھا اڑا دو. یہ جو گردن کا حصہ ہے، گردن سے لے کر کے یہ جو جوڑ ہے بازو کا، اس کو کہتے ہیں کندھا. تو یہ دونوں کندھا ڈھکا ہونا چاہیے. اور اگر دونوں نہیں ڈھکتا ہے تو اہل علم نے کہا کہ کم سے کم ایک کندھا ڈھکا ہونا چاہیے. تو یہ واحد بھی آیا، تثنیہ بھی آیا. تو اگر کپڑا کشادہ ہے، دونوں کندھا ڈھک سکتا ہے تو الحمدللہ بہتر بات ہے، تاکہ اگر دونوں ڈھک جائے گا تو پیٹھ کا بھی حصہ پیچھے سے ڈھک گیا ہے، اور اگر نہیں تو کم سے کم ایک کندھا ڈھکنا چاہیے. یہ جو کیفیت ہے، ظاہر ہے کہ حدیث کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، تطبیق واضح ہے کہ اگر کشادگی ہو کپڑے میں کہ موڈھا بھی دونوں ڈھانک سکتے ہو، یا ایک موڈھا اور شرمگاہ بھی نیچے کی جو اصل عورہ مغلظہ ہے، تو یہ بہت بہتر ہے. ورنہ اگر کسی کے پاس تنگ کپڑا، ایک ہی چھوٹی سی چادر ہے، شال ہے، تولیہ وغیرہ کی ہے، جیسی کوئی چیز ہے، اور اوپر کا جسم کچھ بھی نہیں ہے، تو بہرحال اوپر کا جسم کے مقابلے میں لازم ہے کہ کمر میں باندھے، اور جو شرمگاہ ہے اس کو اصل میں چھپائے. اصل میں یہ چیز جو ہے اصلاً یہ شرمگاہ نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر زینت ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. کیونکہ اگر پردہ پوشی نظر کی وجہ سے ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہے، کوئی دیکھے نہیں آپ کی شرمگاہ کو، یہ ذرا نقطے کی بات ہے. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے ایسے کہ اگر آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو، گھر میں ہو، گھر بند کر لے، تو کیا وہ ننگا ہو کر نماز پڑھے گا؟ کیونکہ کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے اس کو. تو معلوم یہ ہوا کہ عورہ کا مطلب یہاں پر نظر کا عورہ نہیں ہے مردوں کے تعلق سے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کا احترام کرو، عبادت کی اہمیت اور اس کے مقام کو سمجھو، اور اپنے آپ کو ڈھانپو. یہی موڈھا نماز کے اندر ڈھانکنے کا حکم ہو رہا ہے کہ تم میں کا کوئی اس حال میں نماز نہ پڑھے بشرطے کہ کپڑے کے اندر وسعت ہو، کہ اس کا دونوں موڈھا یا کم سے کم ایک موڈھا ڈھکا ہوا نہ ہو. حالانکہ عام طریقہ سے مرد حضرات بدن اگر کھول کر کے مجمع میں بھی لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کھلا رہتا تھا صحابہ کرام کے سامنے، اوپر کی چادر ہٹی رہتی تھی بدن سے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں اس کا تعلق زینت سے. اور جمہور اہل علم نے یہ کہا کہ صاحب موڈھے کا چھپانا مستحب ہے. اصل میں واجب وہی ہے جو ناف کے نیچے سے زانو تک کا جو حصہ ہے اس کو چھپایا جائے، جو شرمگاہ مغلظ ہے. اب اس میں کسی نے کہا کہ زانو پردے میں داخل ہے، پردے میں داخل نہیں ہے، لیکن احوط یہی ہے، احتیاط کا تقاضا، احتیاط فی الدین یہی ہے کہ زانو بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، ٹخنے تک کپڑا ہونا چاہیے، کہتے ہیں گھٹنے تک کپڑا ہونا چاہیے، رکب تک. جی اچھا، اگر اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک کپڑے میں بھی اگر کپڑا تنگ ہے تو آدمی صرف کپڑے میں لپیٹ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، ایک کپڑے میں نماز درست ہے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ایک کپڑے میں نماز ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ او یجد احدکم کلکم ثوبین، کیا تم میں کا ہر کوئی دو کپڑا پاتا ہے؟ او کلکم یجد ثوبین، کیا تم میں کا ہر کوئی دو کپڑا پاتا ہے؟ بخاری مسلم کی روایت. جی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے محمد بن منقدر نے کہا ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو دیکھا کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو الحمدللہ ایک کپڑا میں بھی نماز ہے، لیکن بس یہی ہے کہ ایک کپڑا اگر کشادہ ہو جس پہ کمر نیچے کی شرمگاہ کے ساتھ ساتھ موڈھا بھی ڈھک جائے تو بہت اچھا ہے. اور اگر کپڑے میں کشادگی نہ ہو، تنگ ہو، چھوٹا کپڑا ہو، تو صرف مرد حضرات کمر میں لپیٹ لیں، موڈھا کھلا رہے گا، کوئی حرج نہیں ہے. مجبوری میں موڈھا کھلنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر راجح قول یہ ہے کہ دونوں کندھا یا دونوں کندھے میں سے ایک کندھے کو چھپانا واجب ہے. دلیل کی روشنی میں یہی قول ہے. البتہ ایک حدیث اور آتی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی. حضرت جابر نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور ایک چادر ان کی ٹنگی ہوئی تھی.
تو کسی نے کہا کہ آپ نے ایک کپڑے میں کیوں نماز پڑھی؟ تو کہا لیران الجحال مثلکم، تاکہ تمہارے جیسا جاہل یا احمق یہ دیکھ لے مجھ کو کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دو کپڑا ضروری نہیں ہے، لیکن بلا شبہ دو کپڑے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جابر کا یہ عمل اس ممانعت سے پہلے رہا ہو، اس حدیث سے پہلے رہا ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم میں کا کوئی نماز اس حال میں نہ پڑھے کہ اس کا دونوں موڑھا یا ایک موڑھا کھلا ہوا رہے۔ تو اس طریقے سے تطبیق حدیث کے اندر ہو جائے گی۔ بہرحال مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ صاحب وہ نماز میں زینت اختیار کریں اور دو کپڑے میں نماز پڑھیں، ایک قمیص ہو، ایک سروال ہو، پائجامہ ہو، یا قمیص ہو، اظہار ہو، جی سر کو بھی ڈھانپے، اچھی بات ہے، زیب و زینت کے ساتھ جائیں، چادر ہو، ٹوپی ہو، امامہ ہو، اچھی حیت میں جائے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ اب عورتوں کے تعلق سے ہم نے جو باب پڑھا تھا، کپڑے کے تعلق سے جو بات آئی ہے، وہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک درع، ایک قمیص جب لمبی ہو جس سے قدم کا اوپری حصہ ڈھک جائے، اور ایک خمار ہو، اوڑھنی ہو جس سے بال ڈھک جائے، سر ڈھک جائے، تو نماز ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں یہاں پر، ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اسی پر درس کو روکیں گے۔ وعن ام سلمة رضی اللہ عنہا انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتصلی المرأة فی درع وخمار بغیر ازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها اخرجہ ابو داود وصحح الائمة وقفہ۔ یہ ریمارک لگایا حافظ ابن حجر نے، زبردست، گویا حدیث میں کلام ہے، حدیث موقوف ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا عورت درع میں، یعنی قمیص میں، لمبی قمیص، اس کو درع کہتے ہیں، درع تو وہ درع من حدید، لوہے کی درع جو جنگی، جس کو ہم لوگ زرہ کہتے ہیں اردو میں، فارسی میں، جو زرہ پہنتا ہے کہ گردن سے لے کر کے پاؤں تک ڈھکا ہوا ہو لوہے کے لباس میں، تاکہ تیر تلوار اور دوسری نوکیلی چیز سے سپاہی محفوظ رہے۔ بہرحال لیکن اگر درع مطلق کہا جائے تو مراد ہے کرتا، لمبا کرتا۔ تو عورت نماز کیا ایک لمبے کرتے میں اور اوڑھنی میں نماز پڑھ سکتی بغیر ازار کے، کہ کرتے کے نیچے کوئی ازار نہ ہو، کوئی سروال نہ ہو، کوئی شلوار نہ ہو۔ سروال کو یا عربی میں سروال ہے، پائجامہ جس کو کہہ لیجیے، اپنی زبان میں ہم لوگ اس کو کہہ لیں شلوار، بغیر ازار کے، یہ مطلب ہوا کہ ایک درع اور ایک خمار کے اندر عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب درع یعنی کرتا عورت کا اتنا لمبا ہو جو اس کے دونوں قدم کے اوپری حصے کو چھپاتا ہو۔ یہ حدیث کئی سند سے آئی ہے، لیکن ائمہ نے، امام ابو داؤد نے کہا، اس کو حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کو موقوفاً کہا ہے کہ صحح الائمۃ وقفہ۔ حافظ نے کہا کہ ائمہ حدیث نے اس کو موقوف بیان کیا، جیسا کہ یہ مرفوعاً بھی روایت ہے، لیکن اکثر روات نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار، عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار، اس کے تعلق سے روایت ہے کہ وہ متکلم فی راوی ہے، اسی لیے حدیث میں تھوڑا کلام ہے، مرفوع حدیث میں تھوڑا کلام ہے، اسی لیے موقوف کی سند زیادہ صحیح ہے۔ موقوف حدیث کی سند کہ ام سلمہ کا یہ قول ہے، یہ زیادہ صحیح ہے اس بات سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر عورتیں ایسا کپڑا پہنتی ہیں جس سے پاؤں کا اوپری حصہ بھی ڈھکتا ہے تو یہ صورت انشاءاللہ اکمل اور افضل ہوگی، اور جس قدر تستر اچھا ہوگا اسی قدر وہ واجب ہوگا۔ اور پھر خاص کر کے جب عورت اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہو تب تو چلیے کسی حد تک پاؤں کا اوپری حصہ اگر کھلا ہوا ہے تو چلے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے یا ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں کہ غیر محارم کا بھی گزر ہوتا ہے تو یقیناً ایسے وقت میں پاؤں کا اوپری حصہ اگر ڈھکا ہوا ہو تو بلا شبہ یہ افضل ہے۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے پیر کور نہیں ہو رہے ہیں تو کیا وہ ساکس پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ نہیں، ساکس تو پہن کے کام چلا ہی سکتے ہیں، پیر ڈھکا ہونا چاہیے، ضروری نہیں کہ اوپر ہی کا کپڑا ہو۔ اگر ساکس ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ساکس نہیں ہے اور گھر میں ہے تنہا تو بہتر تو یہ ہے کہ ساکس پہن لے
اگر کرتا اتنا نہیں ہے یا الگ سے کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے ایکسٹرا جو عورتیں آج کل تو بازار میں دستیاب ہوتا ہے کہ جس کو پہن لے ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، وہ گردن سے لے کر کے پوری زمین کو ٹچ کرتا ہوتا ہے، اور آستین اتنی لمبی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہاتھ بھی اس پہ کور ہو جاتا ہے. تو اس طرح کا لباس ایک رہنا چاہیے خاص نماز کے لیے. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہے اور گھر میں ہے، ہتھیلی کھلی ہوئی ہے اور پاؤں کھلا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ ہتھیلی کے ساتھ ساتھ پاؤں کا اوپری حصہ بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. کیا پیریڈز کے پہلے دن باڈی باتھ کرنا ضروری ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، جب تک وہ پیریڈ میں ہے، پیریڈ شروع نہیں ہوا ہے، پاک ہے تو صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ پاک ہیں، اس سے پہلے جو بھی کچھ دھوئیں یا پورا غسل کریں وہ آپ کے لیے غسل صحت ہے، غسل نظافت ہے. یا بھی بابل نظافہ آپ اپنے مخصوص حصے کو اگر دھو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن واجب نہیں ہے کچھ آپ کے اوپر جب تک کہ غسل واجب نہ ہو یا مزی وغیرہ کا اخراج نہ ہو، جس سے کہ جگہ کو دھونا اور وضو کرنا جس سے لازم ہوتا ہے. اگر اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہے تو پارٹ کو دھونا، جسم کو یا مخصوص عضو کو دھونا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. جی. عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اور اگر غلطی سے 2 3 4 بال ایسا یا کچھ بال سر کے ظاہر ہو جائے تو کیا کرے؟ 1 2 بال یا 3 بال باہر رہ گئے اور انہوں نے اس کو کور نہیں کیا اور خیال نہیں کیا اس کی طرف، تو انشاءاللہ اس میں کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سہو اور نسیان کو معاف کیا ہے. لیکن دانستہ طور پر بال کا سر کا کوئی حصہ سر کے اگلے حصے کا ہو یا سر کی جانب کا ہو، کان کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے جو چوٹی لٹکتی ہوئی ہوتی ہے کمر کے اوپر، پیٹھ کے اوپر، اس کا کوئی حصہ انکورڈ نہ ہو.